بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو انسان کو بچپن میں کوئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ کام میرے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے وہی کام انسان کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ تو پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا جوان ہو جاتا ہے تو پھر بھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان سے ناممکن ہے، انسان کو وہ کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر وہ جا کے ممکن ہوتے ہیں۔ تو جو ناممکن ہے، ناکامی ہے، یہ انسان کے اندر ہے، یعنی انسان تو ناکام ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل ہے۔ اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد فرما بردار نہیں، دشمنوں کا خوف ہے یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے جو انسان کو ناممکن نظر آتا ہے، تو آج کا عمل ہر اس بندے کے لیے ہے جس کے لیے زندگی چیلنج بن گئی ہے کہ اس کا ہر کام میں رکاوٹ ہے۔ تو آج کا عمل اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا ہے البدیع۔ البدیع کا مطلب ہوتا ہے بے مثال پیدا کرنے والا، بے مثال بنانے والا۔ اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ذکر فرمایا، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، سورہ بقرہ میں آیا، اور سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبہ، یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کسی نمونے کے بغیر، کسی خاکے کے بغیر، کسی ڈھانچے کے بغیر، کسی مٹیریل کے بغیر جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنا دیا۔ یعنی اللہ پاک بغیر کسی اسباب کے بھی، بغیر کسی اسباب کے بھی چیزوں کو بنا سکتا ہے، چیزوں کو پیدا فرما سکتا ہے۔ تو آج کا عمل بدیع السماوات والارض یہی والا عمل ہے۔ اس کو بزرگان دین نے اس طرح فرمایا یا بدیع السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی خاکے کے، بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کرنے والے، آج کا یہ عمل ہے۔ اور اس عمل کو اگر کوئی شخص جس کے اوپر حاسدین زیادہ ہیں تو وہ پڑھے تو انشاءاللہ حاسدین سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس کے دشمن زیادہ ہیں تو دشمنوں پر غلبہ رہے گا۔ اگر شوہر ہے، اس کی بیوی اس کی فرما بردار نہیں تو شوہر یہ عمل کر سکتا ہے۔ بیوی ہے، اس کا شوہر، اس کا خامد اس کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی یہ عمل کر سکتی ہے۔ ماں باپ ہیں، اپنے اولاد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے بدخواہ کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی مفید عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا کیونکہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ تو اس عمل کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد رو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل 41 دن کا ہے، اور اس میں ناگا نہ ہونے دیں۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی مشکل ہے جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہے، ایسی رکاوٹ ہے جو حل نہیں ہوتی، ایسی مشکل ہے، ایسی مصیبت ہے جو ٹلتی نہیں، آپ اس عمل کو 41 دن کریں۔ ٹائم آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جس وقت آپ ایزی ہیں، اور نفل کا ٹائم ہو، یعنی وہ زوال کا وقت نہ ہو، تو نفل پڑھنے کے بعد فوراً بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس عمل کی برکات دیکھیں گے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی رکاوٹوں کو حل فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا، اور وہ کام جو آپ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے گا، اور یہ بہت ہی مفید عمل ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات، تمام مقاصد پورے فرمائے گا۔ اور اگر کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مجرب ہے۔